خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرپرسن صاحبہ۔ ملا کرو ہم سے پہلے ملاقات کی طرح بہانے نہ ڈھونڈ، بگڑے ہوئے حالات کی طرح ہر وزیر خزانہ کا یہی ایک وتیرہ ہے، نوالا دیتا ہے غریب عوام کو خیرات کی طرح۔ جناب چیئرپرسن صاحبہ، میں اس موجودہ بجٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ بہت متوازن بجٹ تھا، اور ابھی جام صاحب نے فرمایا کہ نااہل حکومت حکمران ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمران اہل ہے، اور اس کے کاغذوں میں KPK کے لیے اور بلوچستان کے لیے یہی کچھ ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے پر پورا اہلیت کے ساتھ من و عن اسی طرح چل رہے ہیں۔ میں اگر اپنے علاقے کی بات نہ کروں تو میرے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے زمیندار رو رہے ہیں، 9 اضلاع کے زمیندار، وہ کاشتکار تمباکو کے رو رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ریاست کا مثال ماں کی طرح ہوتا ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتا ہے، اگر بچہ دودھ سے اس کے رونا ختم نہیں ہوتا تو پھر اس کا پیٹ کا درد، کان کا درد ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا وہ کرتے ہیں کوشش۔ اب مجھے یہ بتایا جائے کہ 9 اضلاع میں لوگ سراپا احتجاج ہے، اور تمباکو کا فصل وہ تیار، ابھی خریداری کا موسم آیا ہوا ہے، اور آئے دن ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ تمباکو میں، سگریٹ میں 300 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے، ٹیکس چوری۔ اچھا، اب حکومت KPK کے لیے اس کی اتنا اہلیت ہے، جام صاحب کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا کہ نااہل ہے، اہل ہے۔ یہ اس کا ایجنڈا ہے حکومت کا کہ ایک یہودی کمپنی کو نوازا جا رہا ہے، لوکل انڈسٹریز پر رینجر بٹھائے ہیں، لوکل انڈسٹریز پر IB کی سرویلنس ہے، لوکل انڈسٹری میں کیمرے لگائے ہیں، لوکل انڈسٹری میں ابیار کے اہلکار بیٹھے ہیں 16 اور مختلف پنجاب، حیدرآباد، اسلام آباد، سب RTO سے لوگوں کی ڈپلائمنٹ وہاں پر موجود ہے۔ اچھا، ان موجودگی رینجر، ابیار، IB کی موجودگی میں پھر 300 ارب روپے کی اگر چوری کا الزام ٹیلی ویژن پر لگایا جا رہا ہے تو آیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ ان کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ کون لوگ ہیں جو یہ اشتہار دے رہے ہیں اور ہمارے پرائم ایجنسیز کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کر رہے ہیں؟ آیا رینجر بھی ان چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ 2 سال سے اربوں روپے کے اشتہارات چلائے جا رہا ہے۔ ایگریکلچر پروڈیوس پر آئینی تقاضا یہ ہے کہ اس پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ کپاس پر ٹیکس نہیں ہے، آلو پر ٹیکس نہیں ہے، آم پر ٹیکس نہیں ہے، کھجور پر ٹیکس نہیں ہے، کسی ایگریکلچر پروڈیوس، گندم، گنا۔ لیکن تمباکو ہمارے بدقسمت صوبے کا، جس طرح جام صاحب نے فرمایا، پنجاب کا فصل نہیں ہے، خیبر پختونخوا کا فصل ہے، اور اس کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ 390 روپے ٹیکس پر کلو تمباکو پر لگایا گیا ہے۔ اب وزیر خزانہ سے پوچھیں
میں نے اس دن اس سے سینٹ میں بات کی, اس کو اتا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا بلا. اچھا, ہمارا ٹوبیکو بورڈ کا چیئرمین جب بلایا جاتا ہے ورجینیا ٹوبیکو اور ملکی ٹوبیکو نہیں جانتے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے. جو لوگ پالیسی میکر جو ٹیکسیشن کا سسٹم بناتے ہیں, امپلیمنٹیشن اس کا پھر سبارڈینیٹ سٹاف سے کرتے ہیں, تو اللہ آپ کو معافی دے ان سے. اور خود اپنے گوداموں سے 30 کروڑ روپے کا چوری کر کے, اس کا اگر انکوائری ہو جاتا ہے تو رزلٹ نیل. ابڑو صاحب سب کمیٹی کا چیئرمین ہے اور 30 کروڑ روپے کا سرکاری گودام سے چوری ہوا ہے. اور یہ بات میں نے فائنانس کمیٹی میں بھی اٹھایا, انٹیریئر کمیٹی میں بھی اٹھایا, کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو آخر میں ہم نے اس کے لیے سب کمیٹی بنا دی. اللہ کرے کہ ابڑو صاحب اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا. اس بجٹ کا مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بندہ چنگم منہ میں ڈالے اور معدہ انتظار کر رہا ہے کہ مجھے ابھی کچھ آ جائے گا سٹمک. چنگم سے وہ بائٹ کرتا رہتا ہے اور معدے میں کچھ نہیں جاتا. اسی طرح اس بجٹ کا حال ہے کہ عوام انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اس بجٹ کا کوئی ثمرات پہنچ جائیں گے, لیکن جواب نو. ہمارے ملک کا یہ حالت ہے کہ ایران اور امریکہ کا جھگڑا شروع ہوا. جس دن جھگڑا شروع ہوا اسی دن 55 روپے لیٹر حکومت وقت نے غریب عوام پر لیٹر بم گرایا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیٹرولیم منسٹری کا رولز دیکھ لیں کہ 28 دن کا سٹاک پیٹرولیم منسٹری کے ساتھ ہونا چاہیے. اپنے ساتھ سٹاک میں 28 دن کا سٹاک وہ رکھیں, لیکن نااہل انکمپیٹنس اہلکار ان کے ساتھ یا سٹاک نہیں تھا اور یا حکمران جماعت کے کارندوں نے اس میں رشوت لی اور 55 روپے لیٹر کا بم عام عوام پر گرایا. میں رول آف لا کی بات یہاں پر ہو رہی ہے اور کہ ہم نے غریب عوام کے لیے یہ کروا دیا بجٹ میں اور غریب عوام کے لیے ہم نے یہ کروا دیا بجٹ کے لیے. رول آف لا وہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے وقت میں عید آیا اور بیگم صاحبہ نے کہا, بیگم صاحبہ کون تھا؟ 7 بادشاہوں کی بیٹی, پوتی, بہن اور بیوی, 3.5 بر اعظم کے خلیفہ کی بیوی, اور اس نے دونوں بیٹے تھے سر جوڑ کر کہ شہزادوں کے کپڑے نہیں, کیا کریں. سوچتے سوچتے یہ خیال آیا کہ والی بیت المال کو یعنی اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ کو خط لکھے اور اس کو بولے کہ مجھے 2 سال کا ایڈوانس تنخواہ دے دیں. خط جب گیا اور والی بیت المال نے دیکھا تو اس خط کے دوسرے صفحے پر اس پر 70 پین کاغذ پر لکھائی کی, دوسرا کاغذ بھی خراب نہیں. وائنڈ اپ کیجئے سینیٹر صاحب. 1 منٹ. اسلامی بات میرے خیال میں صاحب آپ کو اچھا نہیں لگتا. جو بھی بات یہ تو آپ کے نالج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اسلامی نالج آپ کا آ جائے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ
درمیان میں ٹوکتے ہیں. میں 10 منٹ ہو چکے ہیں. 10 منٹ ابھی ہونے والے. بلیک میل اچھا ہو گئے. وزیر بیت المال نے اس کو کہا کہ مجھے آپ 2 مہینے کا جو ایڈوانس آپ مانگ رہے اس کا گارنٹی دے دے اور میں آپ کو یہ 2 مہینے کا تنخواہ ایڈوانس بھجواتا ہوں. اس نے اس والی بیت المال کو شاباش دی. یہ تھے ادارے, یہ تھے مضبوطی اداروں کی. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیونگم والا بجٹ ہے, نہ متوازن بجٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ 2 گھنٹے ہمارے پاس شکریہ. سینٹ کا اجلاس شروع ہوا بجٹ کا, جب تک آپ کی پارٹی راضی نہیں ہوئی تھی تو بجٹ متوازن نہیں تھا, اور جب آپ راضی ہو گئے تو بجٹ متوازن ہو گیا. مہربانی. شکریہ.